بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے جو سکون جیل کو دیتا ہے، کمل کے لیے اسی کے نام سے کرتے ہیں ابتداء کلام، کہ جن کے نام بھی فرشتوں نے سنبھل کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں بہن بھائیوں کو میرا سلام قبول ہو۔ آج میں ایک واقعہ آپ کو ایسا سنانے لگا ہوں جو امیر کائنات علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں، دور حکومت میں پیش آیا تھا۔ تو اچھا، یہ واقعہ میں شروع کرنے لگا ہوں۔ ایک بے سہارا عورت کندھے پر مشک اٹھائے ہوئے ہامتی کامتی اپنے گھر کی طرف چل رہی تھی۔ راستے میں ایک انجان آدمی نے اس بے سہارا عورت سے مشک لے کر اپنے کندھے پر رکھ لی اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے ماں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ ان معصوم بچوں نے دیکھا کہ ایک انجان آدمی بھی ان کی والدہ کے ساتھ گھر کی طرف آ رہا ہے اور پانی کی مشک اپنے کندھے پر رکھے ہوئے ہے۔ گھر پہنچ کر اس انجان آدمی نے مشک کو زمین پر رکھتے ہوئے اس عورت سے پوچھا، تمہاری حالت کو دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم اس طرح بے سہارا کیسے ہو گئی؟ تو وہ عورت کہنے لگی، میرا شوہر ایک بہادر سپاہی تھا، علی ابن ابی طالب نے اسے لشکر اسلام کے ساتھ محاذ جنگ پر بھیج دیا تھا۔ جنگ کے دوران میرا شوہر مارا گیا اور اب ان کم سن بچوں کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس انجان آدمی نے دوبارہ اپنی زبان سے کچھ نہ کہا بلکہ گردن جھکائی اور گھر کے باہر نکل گیا، لیکن وہ انجان آدمی ہمہ وقت اس بے سہارا عورت اور معصوم بچوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ رات میں اسے نیند نہ آتی، چنانچہ صبح سویرے اس نے ایک تھیلے میں گوشت، آٹا، خرما اور کھانے پینے کا دوسرا سامان رکھا اور اس بے سہارا عورت کے گھر کی طرف چل پڑا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے آواز دی۔ عورت نے دریافت کیا، تو کون ہے؟ میں وہی بندہ خدا ہوں جو کل پانی کی مشک لے کر تمہارے ساتھ آیا تھا۔ آج میں بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آیا ہوں۔ اے بندہ خدا، پروردگار تیرا بھلا کرے۔ ہمارے اور علی ابن ابی طالب کے درمیان خداوند عالم ہی فیصلہ کرے گا۔ دروازہ کھلا اور انجان آدمی گھر کے اندر داخل ہوا۔ کھانے پینے کی چیزیں اس عورت کے سپرد کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ ثواب کا کام انجام دوں، لہٰذا اگر تم اجازت دو تو آٹا خمیر کر کے روٹی پکا دوں، یا پھر میں ان بچوں کو دیکھ بھال کرتا رہوں اور تم روٹی تیار کر لو۔ بہت اچھا، میں آٹا خمیر کر کے روٹی پکاتی ہوں، تم ان بچوں کی دیکھ بھال کرتے رہو۔ غرض کہ وہ عورت آٹا خمیر کرنے میں مشغول ہوگی۔ اس انجان آدمی نے تھیلے سے گوشت نکال کر اسے فوری کباب کیا اور اپنے ہاتھوں سے یتیم بچوں کو خرما اور کباب کھلانے لگا۔ اپنے ہاتھ سے خرما اور کباب کھلاتے وقت وہ انجان آدمی ان بچوں سے یہی کہتا رہا تھا
میرے بچوں علی ابن ابی طالب کو معاف کر دو، اگرچہ انہوں نے تمہارے معاملے میں کوتاہی کی ہے۔ اس صنع میں خمیرہ آٹا تیار ہو گیا۔ اس عورت نے آواز لگائی، بندہ خدا خمیرہ تیار ہو گیا ہے، تنور روشن کر دیں۔ اس انجان آدمی نے فوری تنور روشن کر دیا اور آگ کی لپٹ تنور سے باہر نکلنے لگی۔ انجان آدمی اپنے چہرے آگ کے قریب لے جا کر اپنے ہاتھ سے یوں مخاطب ہوا، آگ کی حرارت کا مزہ چکھ لے۔ یتیموں اور بیوہ عورتوں کے معاملے میں کوتاہی کرنے والوں کی یہی حالت ہوتی ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ابھی وہ اسی عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک پڑوسن اس عورت کے گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے اس انجان آدمی کو پہچان لیا اور اس عورت کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تم پر وائے ہو، تجھ پر وائے ہو، کیا تم اس آدمی کو نہیں پہچانتی اور اس سے اس طرح کام لے رہی ہے؟ یہ کوئی غلام ہے؟ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ بے سہارا عورت سامنے اور کہنے لگی، میں اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہوں اور آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ نہیں، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں تجھ سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں نے تیرے معاملے میں کوتاہی سے کام لیا۔ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ شرمندہ نہیں، آپ نے جو بھی کیا ٹھیک کیا۔ یہ دوستو بھائیو، یہ مولا علی علیہ السلام کا کردار تھا۔ وہ تو بلند پائے کے انسان تھے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے تھے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے ہم کرداروں کو، اپنے عملوں کو بلندیوں کی طرف لے کے جائیں، کوشش کریں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔